تو اس کا نام ہے غضنفر عباس تونسوی۔ محمد والے محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے چند آیات تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، بولا ہوا ہر لفظ وصول کرنا ہے، بھیجا ہوا ہر جملہ لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں۔ علی کا نام نہ لیا کرو نماز میں، مقصرین کہنے لگے مجھے ٹوک کر، میں نے کہا علی میرے سانسوں میں ہے بسا ہوا، میں کیسے نماز پڑھوں سانس کو روک کر۔ ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کسی صورت بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ میں یہ تو نہیں جانتا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ جو کچھ علم کے جوہر چننے آئے ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا اور میرے ہم سفر رہنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بلکہ اس کا محترم جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے، خبردار حق کو کبھی باطل کا لباس نہ پہنانا، حق کو کبھی باطل نہ کہنا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کبھی حق کو چھپانا بھی نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ نہ حق کو باطل کہنا ہے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق چھپانا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ پہلے بڑھ رہی ہے بات پچھلے محلے والوں۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ پہلے کہتا ہے حق کو باطل نہ کہو، حق کو چھپاؤ نہ، اور فوراً کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو،
وآتوا الزکات، زکات دیتے رہو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرتے رہنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگلا جو حصہ ہے وہ یقیناً بچے بھی غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ حصہ تو عوام مومنین سے خطاب تھا، آگے خطاب عوام سے نہیں، علماء سے ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور لوگوں کو بر کی طرف بلاتے ہو، اپنی باری بھول جاتے ہو۔ دیکھو ایک سودا کر لو مجھ سے، جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے میں نے آپ کو نعرے کی چھٹی دی، ہاں، اور اگر لگانا ہے تو پھر ایسا ٹوٹا پھوٹا نہ لگے۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ بر کو اپناؤ، بر کی طرف بلاتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو۔ مجھے نہیں خبر کہ میرا خطاب جنگل میں ہے یا آبادی میں، کتنے ماننے والے ہیں، کتنے سوچ کے مریض ہیں میرے سامنے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں جعفری صاحب پہلے ترجمہ مکمل کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر سے، صلاۃ سے۔ اب باتیں دو کی ہیں یہاں، صبر، صلاۃ، اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ جو صلاۃ ہے یہ ہے بڑی بھاری۔ یہ ہے بڑی وزنی، ہے بڑی گراں، الا علی الخاشعین، مگر جو جھکنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں، یہ جو جھکنے والے ہیں، جن کی عادت ہے تعظیم میں جھکنا، احترام میں جھکنا، ان پر بھاری نہیں۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور جن کو یہ یقین ہے کہ ہماری رب سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جن کو یہ گمان ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اسی کی طرف لوٹیں گے۔ بس رتیاں سیالکوٹ والوں ترجمہ اختتام کو پہنچا، اب پھر واپس آتے ہیں، دو چار باتیں، پھر میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں اور آپ باقی مداح سنیں۔ آغاز میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے ملانا نہیں، تلبسو لباس نہیں پہنانا، حق کو باطل نہیں کہنا۔ اب یہ بھی غضنفر یاد کروائے کہ حق کون ہے۔ سر اٹھانا آخری بندے تک۔ عباس کا علم گواہ ہے، ممبر حسینی پہ ہوں، جو میں اپنی طرف سے کہوں حق ہے تمہیں دیوار پہ دے مارو۔ میں نے تو تو کو قرآن کا فٹ کرنا ہے، کفر ایمان کی سرحد پہ بات ہے کہ تڑپا تو جا سکے، توق سے نکلا نہ جا سکے۔ آخری بندے تک سر اٹھانا، میرے ساتھ رہنا، ہم سفر رہنا۔ میں نے الحم سے والناس تک قرآن کو جعفری صاحب کو ایک بار نہیں لا تعداد بار کھنگالا، مجھے قرآن میں دو حق ملے، اور یہ میری علمی دیانتداری ہے کہ میں دونوں بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، یہ بچے بھی کریں گے کہ کس حق کی بات ہو رہی ہے، جسے باطل نہیں کہنا، جسے چھپانا نہیں۔
پہلا حق بتاؤں، سورہ عنکبوت نے آواز دی، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ حق ہوں۔ اس معنی والے ٹھیک ہو؟ پہلا حق اللہ، دوسرا حق تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، سورہ قاف۔ کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اللہ کہتے ہیں جب موت کی سکرات آتی ہے اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے۔ قرآن پڑھے ہوں گے ممبر پہ لے آؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا ہو جاؤ۔ جاؤ سکرات الموت بالحق، موت کی بے ہوشی، موت کی سکرات حق کے ساتھ آتی ہے۔ اور آگے جعفری صاحب مرنے والے سے اللہ کہہ رہا ہے او مرنے والے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی حق تو ہے جس سے تو کنارہ کرتا رہا۔ میری بات ہاں، اور یہاں جو ظاہر بین ہیں جن سے حق ہضم نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ موت کی بات کر رہا ہے کہ تو موت سے کنارہ کرتا رہا، کیونکہ ہر بندہ موت سے کراہت رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس یتیمی علم پہ میں ماتم کروں، نوحہ پڑھوں؟ دیکھیں موت کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے مؤنث کا۔ اب خدا کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، جلدی بھائی جلدی آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر آتے بھی پہلے ہیں۔ موت کے لیے مؤنث کا صیغہ جاءت سکرۃ الموت، آئی موت، جا نہیں جاءت مؤنث کا صیغہ۔ اور حق کے لیے دو صیغے مذکر کے استعمال ہوئے۔ آگے اللہ نے تل کا، اگر موت ہوتی تو کہتا تل کا، یہاں کہہ رہا ہے ذالک کا۔ یہ مذکر کی ضمیر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جلدی؟ اور اگر موت کی بات ہوتی تو کہتا منہا، یہاں کہہ رہا ہے من ہو۔ یہ دو صیغے مذکر کے استعمال ہوئے سیالکوٹ والوں، معلوم ہوتا ہے موت کے وقت آنے والا کوئی مرد ہے۔ سے گزر گئی بات ہے، ذالک کا مذکر کی ضمیر، من ہو مذکر کا تو آنے والا کوئی مرد ہے۔ اور یہ میں نے بڑا ٹٹولا ہے، 16 سال کا تھا، ممبر پہ آیا، خیبر شکن کی عطا سے سفید ہو گئی، بہت آزمایا۔ علی والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور میرا خطاب علی والوں سے ہے، جاہلوں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا حضور آنے والا کوئی مرد ہے۔ اور لغت عرب میں نفی کے ساتھ استثناء کی مثالیں ہی دو ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے لا الہ کوئی نہیں اللہ، آگے استثناء ہے الا اللہ مگر اللہ۔ جو یہاں ہے وہ آدھے منٹ بعد عرش سے آگے ہوگا، اور جو یہاں آ کے بھی نہیں آیا اس کو غضنفر نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ پہلی مثال جعفری صاحب یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، اور دوسری مثال ہی سوائے اس کے کوئی نہیں، لا فتح الا علی۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، جو کام میرے لیے کر رہے ہیں وہ تو بہت فٹ ہے، اطاعت مجھے مل رہی ہے،
اور جو کام مالک کے لیے ہے وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا اور ڈھیلا. لافتہ کوئی نہیں معلوم. میں تمہارے خانہ ادراک میں تو گھس نہیں سکتا. میں نے جملہ بھیجنا ہے وصول کو خود کرو گے. کوئی نہیں اللہ مگر اللہ, کوئی نہیں مرد مگر علی. اب دیکھو جیسے کہا کوئی نہیں اللہ مگر اللہ, تو کسی اور اللہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں نا. تو اسی طرح یہ بھی. اب فرق یہ ہے جعفری صاحب, لا الہ الا اللہ کہا ہے بندوں نے, لا فتح الا علی کہا ہے اس نے. تو جب اس نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں مرد مگر علی, تو پھر چھٹی. یعنی میرے سیالکوٹ رتیاں سیدہ کے سامنے گھبرائے ہوئے ہیں, ذرا بتانا ہمارا قبیلہ بھی تو بتا, ہم کہاں جائیں؟ اللہ کہہ رہے کوئی نہیں مرد سوائے علی کے, تو مولا ہم کیا ہیں؟ جاگتے رہنا. جس کے ہاں شہ پر ہے ولا کے, وہ پر کھول کے رکھے. جو ذوق پرواز بھی رکھتا ہے, ٹوٹے ہوئے پر والے کا غضنفر نے کل انتظار کیا تھا, نہ آج کروں گا. جو اڑ سکتا ہے میرے ساتھ اڑے. یعنی ہمارے قبیلے کی نشاندہی تو کر, ہم کیا ہیں؟ فرما ان الفتح کل الفتح من کون یولین واما عدونا فہی المرأة الملتحیہ. فرما پورے کا پورا مرد کہلانے کا حقدار ہے وہ جس کے دل میں ہماری ولا ہے. ایسی ہستی 10 جدا نہ لیا پورے قرآن دا سواب ہوئے, اور جناب امیر کٹ کے ماں نے پتر پر مولا علی دی قسم ایسے جائزی پینے قبر سے کام ہونا جے بجڑا نعرہ مارے گا. دم مست کر اندر, دم مست کر اندر, پر مولا پر مولا من کن تو مولا, من کن تو مولا. اسنان کا بابا, اسنان کا بابا, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, لنکار کے بولو, لنکار کے بولو. پانچ نعرے, پانچ نعرے, پانچ دلی اور کلے اور تمہیں ماننا آیا. ابھی تو آدھی معراج پہ گئے ہو تم, پوری اگلے جملے میں ہے. کیا فرمایا ہے شاہ نجف نے؟ ان الفتح یقیناً مرد, کل الفتح کل کا کل مرد, من کانا یوالینا جس کے دل میں ہماری ولا ہے, وَأَمَّا عُدُوَّنَا فَهِيَ الْمَرَأَةُ الْمُلْتَحِيَةُ. علی فرما رہا ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ داڑھی والی عورت ہے, مرد نہیں ہے.
صاحب کا بہت دیر کے بعد خطاب ہوا یہاں، بہت منتظر رہے تھے ہم. میں یہاں کے پیش نماز ہونے کی خاطر علامہ ذوالفقار نقوی ان کا بہت مشکور ہوں اور ان سے التماس ہوں کہ آج خطاب کو کمال معراج دینا ہے ولایت سے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئے گا؟ اور بھائی جس کے دل میں ہم رہتے ہیں وہ مرد ہے. ادھر پچھلے مالے والے ٹھیک. ہاں یہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے میں نے جملہ متردہ بولا. اب فیصلہ ہو گیا مرد کون ہے. لافتہ بولو گے تو آگے چلوں گا. کون ہے مرد؟ تو موت کے وقت کوئی مرد آتا ہے اور اسے اللہ نے کہا ہے حق. جاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی سکرات کے ساتھ حق آتا. ایک حق اللہ. اور اگر دیکھا جائے جعفری صاحب تو دونوں حق علی ہیں. میں نے کہنا تھا جو کہہ گیا. ایک علی الاعلی، ایک علی ابن ابی طالب، ایک اللہ علی، ایک بندہ علی، ایک باطن علی، ایک ظاہر علی. یہ مالا ٹھیک ہے جو پیچھے بیٹھا ہے. ہاں کبھی کبھی ہاتھ داد وہی دیں گے جو آتی ہیں. تم بھی ہاتھ اٹھانا تاکہ پتہ چلے اس کاروان ولا میں ہمارے ہم سفر ہو تم. تو ایک وہ حق، ایک یہ حق. اب اللہ تو ہے کہنے والا، وہ حق تو کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. خبردار حق کو باطل نہ کہنا. یا تیسرا حق لا، ورنہ میں گردن پہ پاؤں رکھ کے بھی یہی ترجمہ کروں گا. اللہ کہتا ہے خبردار علی کو کسی حالت میں باطل نہ کہنا. سما بحر و بر باد و بوسار، اشجار و نو نہال گل و گلشن و بہار، نجم و بروج و ماء سریا تابدار، کرسی و عرش لوح قلم خلب نور و نار. علی کے پاک نور سے سب کا ظہور ہے. جو نہیں سمجھتا اس کی سمجھ کا قصور ہے. کبھی باطل نہیں کہنا. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ. اور حق کبھی چھپانا بھی نہیں. اب یہ شعار کو رہتی ہمارا تم خود ڈھونڈنا، تمہیں چور اپنے گھر میں ملے گا. کہ وہ کون ہے جو اس حق کو چھپا رہا ہے. کہے تو چھوڑ دوں میں. نعرہ لگایا کرو جلدی. تو خدا کا وہ خاص ہے، رسول پاک سے تو ہے نسب. کہیں مرتضیٰ کہیں مصطفیٰ شہنشاہ، اولیاء تیرا لقب. میرے مولا تیری شان کیوں نہ ہو بلند، بنا کعبہ قبلہ تیرے سبب. میرے معذرت کے ساتھ نعرے جتنے مرضی لگاؤ، پڑھنے مجھے دو. نہ حق کو باطل کہنا ہے، نہ حق چھپانا ہے. اور یہ کہہ کر فوراً کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کون کہتا ہے کہ قرآن بولتا نہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں سامت ہے. سامت معنی گنگا. ٹھیک ہے گنگا ہے، لیکن ہماری زندگی کے بڑے تجربات ہیں. گنگے کے اشارے اس کے گھر والے سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا
محترم اتفاق ہوا ہے کہ ہم مجلس پڑھنے گئے, ہمارے میزبان کے گھر میں کوئی بچہ گونگا ہے, وہ ہے وہاں کر کے اشارے کر, ہم لوگ ہمیں سلطان العلماء کہتے ہیں اور ہم منہ کھول کے بیٹھے ہیں, یار یہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس کا بھائی آیا, باپ آیا, چچا آیا, یہ کہہ رہا ہے. تو وہیں سے مجھے پتا چلا کہ گونگا کے اشارے گھر والے سمجھتے ہیں, اور میں 14 کی بات نہیں کر رہا. 4 سال کی بطول سے شام میں پوچھا گیا تھا, من انجل اساران تلنا, کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ حسین کی بیٹی نے کہا تھا نحن من اسرت القرآن, ہمارا قبیلہ قرآن کا قبیلہ. فوراً کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, علی کو باطل نہیں کہنا, علی کو چھپانا نہیں, اور پھر کہتا ہے نماز قائم کرو. تو معلوم ہوتا ہے نماز کی بات ہے کہ یہاں نہیں چھپانا, یہاں باطل نہیں کرنا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرتے رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ بتائیں, آپ خود پیش نماز ہیں, میری تو یہاں عقل چکر آ گئی ہے. جب اللہ کہہ چکا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, قائم کرو, تو بس ہو گئی, اس میں سارے ارکان آ گئے. یہ پھر رکوع کا علیحدہ ذکر کیوں ہے؟ یا تو پھر پورے ارکان کہتا اقیموا وَاقْنُتُوا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاشْهَدُوا, پھر تو چلو کوئی بات تھی. نماز کا حکم دے کے پھر کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ وہ رکوع نہیں ہے. ٹھہرو. سورہ مرسلات, کون سی سورت؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اللہ کہتا ہے جنہوں نے خدا کو, رسول کو, قرآن کو جھٹلایا ان کے لیے تباہی ہے. کیوں مالک اتنا غصہ کیوں ہے جھٹلانے والوں کا؟ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب انہیں کہا جائے کہ رکوع کرو, کرتے نہیں. سر سے گزر گئی ہے میری بات. جو ہیں جھٹلانے والے, مالک ابھی تجھے مانتے نہیں ہیں, رسول پہ ایمان نہیں لائے, قرآن کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو رکوع کا حکم کیسے دے رہا ہے؟ ہاں تو معلوم ہے یہ نماز کے رکوع کی بات نہیں. اور اب بھی اگر کوئی پیچھے ہے اس قافلے سے, اسے بھی ساتھ ملا لے. مریم سے خدا کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے مریم قنوت کیا کر اپنے رب کے لیے, سجدہ کیا کر اور رکوع کیا کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نہیں پہلے تو سیال کرنے والا مجھے یہ بتاؤ, بطول ہے, بطول کو اللہ جعفری صاحب حکم دے رہا ہے کہ مردوں میں جا کے نماز پڑھا کر. بولا نا یار, اور تشریح در تشریح کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. جاؤ 5 کروڑ انعام نقد, چیلنج ثابت کرو عیسیٰ کی شریعت میں جو نماز ہے اس میں رکوع ہوتا ہی نہیں. تو جس نماز میں رکوع ہے ہی نہیں اسے کیسے کہہ رہا ہے اللہ وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ عالم گواہ, یہ عالم گواہ, پتہ نہیں کون کون معصوم تمہارے ہجوم میں موجود, سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی, سیال کوٹ والوں کی یہ رکوع کیا ہے جس کی معافی مریم کو بھی نہیں, پتہ ہے جواب کیا ملا؟ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سوال کنارہ میرا خیال ہے اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے. ہر چیز معاف میں کر سکتا ہوں, نعرے کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. پتہ نہیں
جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھٹی لے لو، مرضی سے لگانا ہے تو پھر کم از کم شاہین جبکہ شایان شان ہونا چاہیے. اور پھر یہ یاد رکھو میں منبر حسینی پر عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی نمازوں کے گھمنڈ میں ہے تو یہ خناس دماغ سے نکال دے. اگر کسی کو اپنے اعمال پہ ناز ہے تو اس ناز کو یہی قدموں کے نیچے روند ڈالے. نمازوں کو مانا میدان قیامت میں یرقان ہو جائے گا، تپے لرزہ چڑھ جائے گا. ہاں روزے کانپ رہے ہوں گے، حج دو لاٹھیوں پہ چل رہی ہوگی، اس وقت بھی اللہ کے غضب سے بچنے کا ورد ہی عالی ہوگا. رہبر بڑی گردہ مولا فتلین کا بابا کعبے کا گوہر فتبہ کا شوہر نورے پکارے نپور پکارے انجیل پکارے قرآن پکارے کمبر نے پکارا، موسیٰ نے پکارا، سلیمان نے پکارا، اللہ نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، سرکار کے بولو مجرہ نے پائی 300 لاکھ نارا. ہاں اب سمجھ گئے، حق کو باطل نہیں کہنا، حق کو چھپانا نہیں. اچھا ایک بات اور ہے حضور ساتھ سوچنے والی، جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ہے. تھک گئے ہو؟ ہاں جہاں بھی صلاۃ ہے ساتھ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کی معافی نہیں دے رہا اللہ کسی کو. ہاں کاش کہ ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، خدا کرے. کیا ہر بندہ صاحب نصاب ہے؟ بولو. ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ کاشتکار ہے، ہر بندہ تاجر ہے، پھر مالک یہ کیا ہے؟ جس پر صلاۃ ہے، نماز تو چلو ہر ایک پہ واجب ہے مان لیا، تو جس پر صلاۃ ہے اسی پر زکوٰۃ ہے. مولوی سے قرآن پوچھے نا تو ایسے ہی ٹھوکریں لگیں گی. قرآن جب بھی پوچھا کر مولا سے پوچھا کر، یہ زکوٰۃ زکوٰۃ سے مشتق ہے اور اس کے معنی طہارت ہے. اب تشریح کا وقت نہیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بے شک بحث کرا لینا، کائنات کے سارے منکر مولوی جمع کر لینا. کوئی مائی کا لال غزن بھر کے دعوے کے بعد پیش کرے. یہ طہارت مراد، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ثابت کرتے رہنا کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. مگر نہیں آپ اچھل تو رہے ہو، دعا تو دے رہے ہو، ہمیں حضور پتہ کیسے چلے کہ ہماری ولادت پاکیزہ ہے؟ اس کے لیے تو کوئی آلہ، کوئی ٹیسٹ ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے نہیں ہے؟ کون کہتا ہے ٹیسٹ نہیں ہے؟ آخری بندے لگ سر اٹھانا جو کھڑے ہوئے، تم بھی جہاں تک سبھی کی آواز جا رہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سہیدری صحابی ہے رسول کا. ہر نماز فجر کے بعد جب رسول کی اقتدا سے فارغ ہوتا ہے، ایک ایک انصاری کے دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے دروازہ بجا بجا کے اونچی آواز میں کہتا ہے، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب من ابا فانظروا فی شان امہ. او انصار کے گروہ، اپنے دودھ پیتے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے. جو انکار کرے اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو.
علی کے کمالات دیکھ کر جلدی میرے بھائی جلدی، میرے پاس پہلے کی نہیں چنے لمحات ہیں. حسن علی کے کمالات دیکھ کر میں نے پہلے کہا تھا پڑھنے مجھے دو، اب بعد میں تمہیں ٹائم لے دوں گا، رباعیاں سنا لینا ان کو، بے شک 5-10 منٹ لے لینا. سر اٹھاؤ. کیا کہتا ہے جعفر؟ جو بچہ انکار کرے اور کہہ کیا رہا ہے شیر خوار بچوں کا. جعفر صاحب جابر تو یہ مشورہ دے کے چلا جاتا ہے، تو پھر کیا انصار بھی سٹھیا گئے؟ وہ دودھ پیتے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے حسنین کے بابا نے گزرنا ہے. جو ہی خیبر شکن سامنے آتے ہیں، اب جو بچہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا اسے خود یوں کروٹ بدلواتے ہیں اور کہتے ہیں اتحب ھذا، بچے یہ جانے والا اچھا لگ رہا ہے؟ اگر بچہ بولنے والا ہے تو اپنی زبان میں کہتا ہے ہاں، یا بول نہیں سکتا صرف مسکرا دیتا ہے. بچے کو کھینچ کے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی ماں کو مبارک دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ان کی چادر کی قسم جو بچہ منہ دوسری طرف کر رہے یا چپ رہے، بچے کو بیچ چوراہے پھینک کر اس کی ماں کو طلاق دے کر کہتے ہیں نکل جا حرامی ہے، علی کو نہیں پہچانتا. اس زکوٰۃ کے لباس کرا ہے کہ یہ دیتے رہنا. ورقہ عمر راکین، اور ثابت ہو گیا تفاسیر اہل بیت سے جعفری صاحب کے رکوع علی کی ولایت ہے. تو اللہ مریم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں ورقہ عمر راکین، علی والی رہنا، علی والوں کے ساتھ. نہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور یہ تو میری پھر لڑکپن سے عادت ہے. جو علی بادشاہ کے نام پہ حیران ہو میں زیادہ حیران کرتا ہوں. جہاں چنگاری سلگتے دیکھوں وہاں پورا جہنم بنا دیتا ہوں، اور جہاں تسلیم کا پھول دیکھوں اسے پھر پورا گلزار کر دیتا ہوں. میری طرف دیکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. مریم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ ارادے ورکائی مالا کے کہ اے مریم علی والی رہنا، علی والوں کے ساتھ. نہیں ابھی میں دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ شجرہ لکھا جا رہا ہے اور کس صفحہ رخسار پہ آیت مودت. جعفری صاحب مولانا مجھے کہنا یہ ہے وہ جس علی کی ولایت کی معافی عیسیٰ کی ماں کو نہیں، بازاری ماؤں کے بچوں کو اس کی معافی کہنا. ہاں جی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت عوام کے لیے نہیں، وہ علماء کے لیے ہے. ابھی بچی فیصلہ کریں گے. اس میں حافظ صاحب اللہ کہہ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. لوگوں کو حکم دیتے ہو، بلاتے ہو پیر کی طرف، اپنی باری بھول جاتے ہو.
خدا کرے جاویہ دعا کرنی ہے کہ ہر بندہ خریدار ہو. میں کسی بچے کو بھی اس کاروان مودت سے بچھڑے ہوئے برداشت نہیں کروں گا. توفیق مانگ کے رکھنا شاہ نجف کی. قصور میرا بھی ہے, میں نے پھر بتائی نہیں کہ پھر ہے کیا کہ اللہ کرے. اور ابھی آپ سمجھیں گے, خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی علماء سے کہہ رہا ہے اللہ, تامرون الناس, امر کرتے ہو, حکم دیتے ہو. حکم دینے کی عادت تو علماء کو ہے, عوام بیچارے نے کیا حکم دینا ہے؟ امر کرتے ہو لوگوں کو کہ پھر کی طرف آؤ. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اپنے لیے بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, عقل استعمال نہیں کرتے. کسی آج کل کی تفسیر کا نام نہیں, تفسیر عیاشی, یہ غیبت صغرا کے دور کا عالم ہے, اس کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. تیرے مولا صادق فرماتے ہیں نحنو اصل کل خیر وولایتنا هی البر, فرماتے ہم 14 ہر خیر کی اصل ہے اور بر ہماری ولایت کا نام ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا خطاب شہر میں ہے یا جنگل میں, آبادی میں ہے یا ویرانے میں, ماننے والے کتنے ہیں, سوچ کے بیمار کتنے. اب پھر کیا ہے ان کی ولایت. اور اللہ کہہ رہے اتامرون الناس بالبر, اور لوگوں کو ولایت کی طرف بلاتے ہو, خود بھول جاتے ہو. تو اب یہ خود دیکھنا وہ کون سے مولوی ہے جو منبر پہ ولایت کہتے ہیں, خود بھول جاتے ہیں. آپس کی باتیں میں بتاؤں گا کسی کو نہیں. اب کچھ تھک گئے ہو نا, چلو میں مان لیتا ہوں جو بولے ہو تم نہیں تھکے, ادھر اور ادھر والے نہیں تھک گئے نہیں. اچھا ہاں بے شک میری طرف دیکھنا. واقعی جن کے لیے 50 قیامت کا دن 50,000 سال کا, فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. ولایت کے بارے میں ہر شخص کو توفیق ہی نہیں ہوتی پوچھنے کی. 500-600 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کرتے ہوئے کھڑا ہوا. سرکار اتنا لمبا دن گزرے گا کیسے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم, چادر زہرا کی قسم, تقدس ممبر کی قسم, پاکیزگی مجلس کی قسم, اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں. رسول نے مسکرا کے فرمایا سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ جس کے دل میں میرا بھائی علی رہتا ہے اس کو 50 سال ایسے محسوس ہوں گے 50,000 سال جیسے عصر کی 4 رکعت پڑھی ہو. بڑی بڑی دور تک جلسے سنی دے رہے, اتنے بھی سانو 20 منٹ ہو گئے نے, ادھا گھنٹہ بیٹھے لیکن نعرے کا مزہ نہیں آیا. انہیں ذکر کی قسم لگے جی باواں باہر کٹ کے پورا نعرہ نہ لائے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ 50 منٹ پڑھتے ہوئے مجھے ہو گئے, اور یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہا جس نے یا علی نہ کہا ہو. جی بات کہاں تھی؟ جی 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 میری طرف دیکھنا. یہ لوگوں کو حکم دیتے ہو ولایت کی طرف آؤ. تنسون انفسکم, اپنی باری بھول جاتے ہو. یہ چیز اصل میں پتہ راز کیا ہے؟ علی ہے
تیسرے نمبر پہ دو بڑے ہیں اس سے، مصطفیٰ بھی اس سے بڑا، کبریا بھی اس سے بڑا ہے تیسرے نمبر پہ. لیکن نجات کی شرط چھوٹے کی محبت کیوں رکھی ہے اللہ نے؟ بیٹے میں چلے گئے ہو؟ اللہ اپنے لیے کہتا حافظ کہ جو مجھے مانے گا جنتی. ایسا نہیں تم فتویٰ دے سکتے ہو کہ خدا کو ماننے والا جنت جائے گا، پھر تو یہودی بھی جائے گا. خدا کو نہیں مانتا وہ. رسول کو ماننے والا جنت جائے گا یہ شرط نہیں رکھی. وہ خود فرما رہا ہے میری امت کے 73 فرقے ہیں، 72 جہنمی ہیں. ماننے والا ٹھیک ہو بھائی، خود رسول کہہ رہا ہے. جی ہاں، رکھے کسی نے پوچھا تھا اور بعض جماعت آ کے رسول سے پوچھا تھا، اور ان کا قائد بھی سلمان تھا کہ سرکار وجہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے علی سے، آپ بھی بڑے ہیں علی سے، دونوں بڑوں کی محبت شرط نجات نہیں، چھوٹے کی کیوں ہے؟ اور جو لفظ ہے حافظ صاحب میرے پڑے ہوئے، تحلل وجہ رسول اللہ، کھل اٹھا رسول کا چہرہ. جاگتے رہے کھل اٹھا. فرمایا سلمان اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے.